أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی، نیز نماز عشاء کی بھی توفیق بخشی۔ حضرات، آج کے درس قرآن میں آپ کے سامنے سورۃ الفلق مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورت 12 نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہم خود پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور عام طور پر رات میں ہم اس کو دم کر کے لیٹتے بھی ہیں، اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیتے ہیں، اپنے بچوں پر پڑھ کر پھونک دیتے ہیں۔ اس سورت کو معوذتین بھی کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر۔ تو یہ سورت فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اپنی تفسیر کے اعتبار سے بھی اپنا ایک الگ کردار رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے، اس کو جانیں گے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے پناہ لیتا ہوں جس کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لیتا ہوں اللہ کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اس کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں دھوکے مارتی ہیں ان سے بھی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدین کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اس سے بھی پناہ لیتا ہوں۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے جو بالکل واضح انداز میں موٹا موٹا یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں سب سے پہلے جانیے کہ یہ سورت جو ہے سورۃ الفلق ہے اور پھر مکی ہے، تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے 20ویں نمبر پر آتی ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت ترتیب نزولی کے اعتبار سے 20ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت 113 نمبر پر ہے۔ 30ویں پارے کی یہ سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 5 آیتیں۔ سورۃ الفلق کہنے کا مقصد
بالکل واضح ہے کہ اس سورت کے اندر پہلی ہی آیت کے اندر فلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی کی طرف اس سورت کو منسوب کر کے اس کا نام سورۃ الفلق رکھ دیا گیا ہے۔ اب فلق کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اپنی تفسیر خود بیان جب ہوگی تو اس وقت واضح ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس کا شان نزول کیا ہے اور کس ضمن میں، کس بیک گراؤنڈ میں اس سورت کو اتارا گیا۔ دراصل سورۃ الفلق اور اس کے بعد ایک سورت اور ہے سورۃ الناس، جو آخری سورت ہے قرآن کریم کی۔ یہ دونوں صورتیں اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ہیں، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ جو ہے دو ہے۔ اس کے اندر دراصل ایک بہت بڑا پیغام میسج چھپا ہوا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا گیا تھا۔ تو لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، ٹوٹکا کر دیا تھا، سحری عمل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی اور جسمانی طور پر اس کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے تھے، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے، کس وجہ سے۔ تو حضرت جبریل امین ان دو صورتوں کو لے کر آئے اور دونوں صورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں اور 11 آیتوں کے اندر جادو کا علاج تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرایا گیا تھا۔ لبید بن عاصم یہودی نے مل کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں جادو کیا تھا۔ اور کس پر جادو کیا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک کے داڑھی کے جو بال تھے، جب کنگھی کرتے تھے تو گر جاتے تھے، اور اسی کنگھی میں سے ایک دو دندانے بھی گر گئے تھے۔ تو انہوں نے وہ حاصل کر لی، مل گئے، ان کو اٹھا کر اور ایک رسی لی، ایک ڈوری لی، اس میں 11 گرہ لگائے۔ کتنی گرہ؟ 11 گرہ لگائی اور ایک موم کا پتلا لیا اور اس میں 11 سوئیاں ڈال اور سفلی عمل کرا کے کھجور کی جو نرم چھال ہوتی ہے اسی کا ایک تھیلا بنا کر ایک کنویں میں پھینک دیا، دبا دیا پتھر کے نیچے۔ جب دبا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تو اس کا اثر ہونے لگا۔ یہ اثر آپ کے عقیدے پر، عقل پر، دماغ پر، دل پر نہیں تھا، یہ اثر صرف اور صرف آپ کے جسمانی اور اعضاء پر تھا۔ یعنی جسم بیمار ہو جاتا تھا، اعضاء پریشان ہو جاتے تھے۔ اصل میں یہ کہنے کی نوبت اس لیے آئی کہ ہمارے جو شیعہ حضرات بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کا مفسرین نے پورا خلاصہ کیا ہے کہ جس طرح تلوار کا زخم آپ کو لگا، آپ غزوہ بدر میں دندان مبارک شہید ہو گئے، فوت کی کڑیاں گھس گئی، آپ کو جس طرح اس سے تکلیف ہوئی اسی طرح جادو سے بھی آپ کو تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ آپ کے عقیدے پر، دل پر، دماغ پر، عقل پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے بگڑ گئے، لیکن جسم کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو جب یہ تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت جبریل امین یہ صورتیں لے کر آئے اور ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ بہترین وہ صورتیں ہیں جو ٹوٹکے کا ایک بل ہے۔
اگر کسی نے کسی پر جادو کرا دیا، کسی نے کسی پر ٹوٹکا کرا دیا، سحری عمل کرا دیا، تو اس کا توڑ ان 11 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، حضرت جبریل نے آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، جادو جس چیز پر ہوا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے، فلاں جگہ پر ہے، آپ اس کو منگائیے، اس کی ایک ایک گرہ کھولی، یعنی کہ یہ آیتیں پڑھیے اور گرہ کھلتی جائے گی اور آپ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا کہ فلاں کنویں میں جاؤ اور وہاں سے لے کر آؤ۔ وہ گئے، پانی والی نکالا، پتھر کے نیچے سے وہ تھیلا نکالا برابر ہو، جس میں انہوں نے سب کچھ ملا کر رکھا۔ اس کے بعد وہ تھیلا لے کر جب آئے تو اس میں یہ تمام چیزیں ملی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، کہ اس میں 2 کنگھی کے دندان تھے، آپ کے بال تھے داڑھی مبارک کے، اور جو ہے ایک ڈوری تھی جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی، اور ایک پتلا تھا جس میں جو موم کا تھا اور اس میں 11 سوئیاں گڑی ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، بیمار پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی اس کو لے کر آئے، اور آنے کے بعد میں اس ڈوری سے کہا، یعنی کہ یہ آیتیں پڑھتے جاؤ اور ڈوری کھولتے جاؤ، یہ بھی آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، ڈوری خود بخود کھلتی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق جیسی کہا، ایک گرہ جو تھی نا وہ کھل گئی، پھر دوسری کھل گئی، اس طرح 11 گرہ کھل گئی اور آپ بالکل مطمئن ہو گئے، صحیح ہو گئے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اس جادو کے توڑ میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا تھا۔ اب اس میں جو خطاب ہے وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں پناہ چاہی گئی ہے کس سے؟ اس رب سے جو تمام دنیا کا بنانے والا ہے۔ کیونکہ ہم کسی کی پناہ میں جاتے ہیں اور کسی کے سپورٹ میں جاتے ہیں تو اس کے سپورٹ میں جانا پسند کرتے ہیں جو پاورفل ہے، طاقتور ہے، کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسج دیا کہ پروردگار کی پناہ میں اگر آ جاؤ گے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو پھر لاکھ کوئی تمہارا برا کرے، ایک بال بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ کو یہ تعلیم دی گئی، اور آج کے ذریعے امت محمدیہ مسلمہ کو تعلیم دی گئی کہ وہ بھی اللہ سے پناہ چاہے، دوسرے تمام چیزوں سے پناہ حاصل نہ کرے۔ تو اسی کو کہا ہے اب قل اعوذ برب الفلق۔ اب فلق کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو جانیں۔ فلق کے بے شمار معنی لکھے گئے، فلق کے بہت سارے معنی آئے ہیں، اور اصل فلق کا جو مطلب ہوتا ہے فلق یفلق فلقن کے معنی آتے ہیں پھاڑنا۔ اب اسی سے صبح کا معنی لیا گیا ہے، جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب صبح ہے۔ اب پھاڑنا اور صبح میں کیا مطابقت ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات اندھیری ہوتی ہے، صبح اس اندھیری رات کو پھاڑ کر آتی ہے، اس لیے اس سے مراد جو ہے صبح۔ اس سے فلق سے وہ بھی چیز مرادیں ہیں جو کھیتوں میں غلے پڑے رہتے ہیں، وہ پھاڑ کر جب قوم پلے باہر آتی ہے وہ بھی مراد ہے۔ دریا سے جو چشمے ابلتے ہیں وہ بھی پھاڑ کر باہر آتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو بہت سارے معنی سے مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو خاص طور سے مراد ہے وہ صبح کے معنی میں ہے۔ اور ایک معنی جو دیا ہے وہ یہ کہ جہنم کی کوئی وادی ہے، اس کا بھی نام فلق۔ خیر یہ تمام معنوں کے باوجود اس کا سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ صبح سے ہے۔ اصل میں جادو ٹوٹکا ٹونا یہ ساری چیزیں رات میں ہوتی ہے، انسان رات میں خوف میں ہوتا ہے، گھبراہٹ میں ہوتا ہے، امن کی تلاش کرتا ہے، روشنی کو چاہتا ہے، لہذا رات میں جو بے چینی ہوتی ہے انسان کو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح روشنی ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے کہہ دیا قل اعوذ برب الفلق، کہ وہ رب جو اندھیروں میں
جس میں انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اس کو پھاڑ کر پھر روشنی پیدا کرتا ہے، صبح لے کر آتا ہے، اسی کی آپ جو پناہ ملے گی، جو پاورفل ہے، جو رات کو بھی رات نہیں رہنے دیتا۔ اسی کو کہا کہ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، اور یہ انسان کے لیے خطرناک گھائل ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق۔ من شر ما خلق، جن ہے، جنات ہیں، حاسب ہیں، خبیث ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے جو ہے چور ہے، چکے ہیں، ڈاکو ہیں، ساری سب اللہ کے مخلوق ہے نا۔ تو وہی کہا من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے تمام شرور سے، تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ یعنی کہ جو بھی اس دھرتی پر ایسی مخلوق ہے جو شر پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے پناہ حاصل کرتا ہوں۔ اب اس میں چاہے ٹوٹکا آ گیا، سفلی عمل آ گیا، جادو آ گیا، کیلے آ گئے، شیر چیتا آ گئے، بندر آ گئے، کچھ بھی آ گئے، سب سے پناہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد من شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق کہتے ہیں سخت تاریخ کو، جو انتہائی درجہ اندھیری رات ہوتی ہے نا، اسی کو غاسق بولتے ہیں۔ ومن شر غاسق، اور سخت ترین اندھیری رات سے جب وہ چھا جائے، پورے شباب پر آ جائے، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر اسی وقت جرائم جو ہے انسان جو ہے پائے منزل تک پہنچاتا ہے۔ عام طور پر رات کے اندھیرے میں جو کام ہوتا ہے وہ صبح کے اجالے میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، انسان چوری کرے گا رات میں کرے گا، ڈاکہ زنی کرے گا رات میں کرے گا، زناکاری کرے گا رات میں کرے گا، شراب نوشی کرے گا رات میں کرے گا، کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیے رات میں شرور پھیل جاتے ہیں، فتنے برپا ہو جاتے ہیں، جتنے کرائم ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی کرائم ہو سکتے ہیں، جرائم ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب رات میں ہوتے ہیں۔ تو جب رات میں ہوتے ہیں تو اسی سے کہا کہ میں من شر غاسق، چلا وغیرہ جو کھینچا جاتا ہے، سمپلی عمل جو کیے جاتے ہیں، وہ بھی تو رات میں ہوتے ہیں، سب رات میں چلا کھینچتے ہیں، اس کو بھی اس میں داخل کرتے ہیں۔ ومن شر، ہر یعنی سخت ترین اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی اپنے شباب پر پہنچ جائے، اس سے بھی پناہ چاہتا ہے۔ اب اس میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز حملہ آور ہو سکتی ہے، کوئی بھی ڈاک کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب سے پناہ آپ نے حاصل کریں، آپ محفوظ رہتے۔ اور خاص طور سے یہ چیز جو آ رہی ہے، یہ آخر کی جو پوائنٹس ہیں دو، یہ بڑا ہے، یہ سماج سے ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کے شر سے جو گرہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ نفاسا ینفسو، نفاسا ینفسو کے معنی آتے ہیں پھونک مارنا، اور عقدۃ کی جگہ عقد کہتے ہیں گرہ۔ جب بھی کسی پر کوئی عمل ہوگا تو اندر بندر پڑھ کے پھونک ماری جاتی ہے، اور اس سے پتہ چل گیا کہ عورتیں اس کام میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، ان کے اندر زیادہ جیلس فیل ہوتی ہے، عورتیں جو ہے غلط طریقہ زیادہ اختیار کرتی ہیں، ان کو کسی کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، عورتیں زیادہ جو ہے غلط راستہ اختیار کر لے جاتی ہیں اور اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ عورتوں کے شر سے، اور خاص طور سے ان عورتوں کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں، گرہ یعنی جادو ٹوٹکے میں پڑی رہتی ہے،
کتنی خواتین آپ جا کر دیکھیے کھمبر میں بابا پر، آپ جا کر دیکھیے شامینہ پر، اور اسی طرح جو تانترک بابا ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر دیکھیے سب سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کوئی اولاد کے لیے تعویذ کرا رہا ہے، کوئی اپنی جٹھانی کے لیے تعویذ کرا رہا ہے، کوئی اپنی دورانی کے لیے تعویذ کرا رہا ہے، کوئی اپنی ساس کے لیے تعویذ کرا رہا ہے، کوئی اپنے شوہر کے لیے تعویذ کرا رہا ہے۔ ان کی زندگی تو بھر ہے تعویذ کے چکر میں، کچھ نہیں ہوتا۔ خام کا ذہنی میں انہوں نے خیال پیدا کر لیا، ارے ہمارے کو کچھ ہو گیا، کچھ نہیں ان کے اوپر، بالکل چنگے، کچھ کام کرتے نہیں تو خالی بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی جب کسی بھی چیز کو آپ بہت دیر تک دیکھیں گے تو اس میں تو کچھ نہ کچھ باہر آنے لگتا ہے، مجھے تو جنات نظر آ رہا ہے۔ ابے بھائی خالی کیوں بیٹھے، کچھ کام کرو۔ آپ کسی بھی چیز کو 2 منٹ تک باہر تکیے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ باہر نکلنے لگے، تو خواتین کے بعد تو کام تو ہوتا نہیں۔ اب وہ جو ہے بیٹھے، ارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں بیمار ہوں، میرے اوپر جادو ہو گئی۔ یہ کیفیت پیدا کی ہی کیوں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں مردوں کو اپنے ساتھ شامل کر دیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ جو ہے نفاسات میں مرد بھی مراد ہے، صرف عورتیں نہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ نفاسات کے معنی آتے ہیں پھونک مارنا، پھونک میں وہ پھونک ہے جس میں تھوک بھی شامل ہے۔ تھوک سمجھتے ہیں؟ ہلکا، اور جس چیز میں تھوک شامل ہو جاتا ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے۔ عورتیں مردوں پر اس طرح پھونک مارتی ہیں کہ ان کو اپنا دیوانہ بنا لیتی، اسیر کر لیتی، نرم کر لیتی، اور ان کے اسیر ہو جاتے، غلام ہو جاتے۔ ہاں ہاں بھائی بس ان کے ہاں میں اچھا چلو ہاں، اب ان کو ٹہلا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ملے، کہاں ارے وہاں گئے تھے ملیہ شریف گئے تھے، اب بس کام ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ یہ بس ہو گیا، ایک باپ مل گیا۔ بتائیے یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر کس کے لیے آپ جادو کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہم کو ملے کہ ان کی زندگی ان کے ہاتھ سے چلی گئی صرف جادو کے چکر میں۔ بھابھی نے اپنے دیور پر کہ وہ میرا ہو کر رہے، میری بات مانے، اس پر جادو یعنی کہ تعویذ کرایا، وہ تعویذ غلط ہو گیا اور وہ مر گیا، مر گیا۔ اور بھی بھیجانے کتنے ایسے کیسے سامنے آئے کہ سمپلی عمل جو کرتے ہیں اتنا گندا ہوتا ہے، اس میں کفر یا لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، حرام ہے۔ جادو بالکل حرام ہے جس کے اندر شرکیات کلمات بولے ہیں، اور سمپلی عمل یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں خاص طور سے عورتوں کو اسی لیے مخاطب کیا گیا کہ وہ اس میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، اور مرد بھی اس سے مراد ہے کہ اگر وہ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا کہا کہ عورتوں کے ان عورتوں کے شر سے جو عورتیں گرہ میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی ٹوٹکے کراتی ہیں اور اسی میں ملوث رہتی ہیں، ان سے بھی پناہ چاہیے۔ لہذا ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس کام میں ملوث ہے تو یہ عمل انتہائی درجے نہایت خبیث عمل ہے، حرام ہے، حرام کاری ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو کرا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور آخر میں کہا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حسد ہی تو تھا، لبید بن عاصم کو۔ وہ جانتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر رسول نبی ہے، لیکن حسد نہیں مانے۔ حسد کی 2 قسمیں، حسد ایک رشک ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے۔ حسد میں بھی پھر 2 قسمیں، ایک حسد جو ہوتا ہے انتہائی درجے حرام ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی، اللہ نے آپ کو روپیہ دیا، اللہ نے آپ کو حسن دیا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، علم دیا، کچھ بھی آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک دوسرا شخص جس کے پاس یہ نہیں ہوا آپ سے دیتے ہیں اور یہ سوچے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے چلی جائے، حسد۔
लबीद बिन आसिम को नबूवत तो मिलनी नहीं थी, उसने आखिरी कर दे भाई इनके पास नबूवत नहीं रहनी चाहिए, इनको कोई नबी ना माने, ये खत्म हो जाए, तस्लीम करने से इनकार। इसी तरीके से हर वो शख्स जिसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए, खा वो औरत हो या मर्द, अगर ये कैफियत पैदा हो रही है कि फला के पास में BMW है, फला के पास जो है मकान है, फला के पास दुकान है, फला के पास नौकरी है, फला के पास ये है, और दूसरे के पास नहीं है, और वो उससे जलने लगे इस एतबार से कि मुझे मिले ना मिले, लेकिन इसके पास ये चीज चली जाए, ये हराम है, हसद आखिरी दर्जे का, इसी से बना जाए। और इसी में एक शक्ल और है, वो शक्ल क्या है कि मुझे मिले ना मिले, यदि इसके पास से खत्म हो जाए मुझे मिल जाए, यानी कि मुझे मिले ना मिले ये पहली शक्ल हुई, लेकिन इसके पास से चली जाए। दूसरी शक्ल क्या है इसकी हसद की कि इससे पास से खत्म होकर ये सारी चीजें, दौलत, ये सबक, ये मालदारी, ये ओहदा, ये मनसब सब मुझे मिल जाए, ये कैफियत भी हराम है दोनों। तीसरी कैफियत हसद की क्या है, वो ये है कि वो अंदर ही अंदर जो हसद जो है हाबिल ने काबिल के लिए किया, दो हसद हुए, एक आसमान पर हुआ, एक जमीन पर हुआ। पहला हसद आसमान पर शैतान ने किया, क्या किया, हजरत आदम को सजदा नहीं किया, अरे वो मेरी कैटेगरी की नहीं, आदम को देखकर इब्लीस ने आसमान पर सजदा न करने का जो रीजन बनाया वो मेरी कैटेगरी की नहीं, मैं आग से हूं और ये मट्टी से, हसद हो गया, मैं अफजल हूं ये अफजल है, हसद हो गया, निकाल लिया। रोए जमीन पर, पृथ्वी पर हाबिल और काबिल, हजरत आदम के दो बेटे थे, काबिल को हाबिल पर हसद हुआ कि उसकी बीवी इतनी खूबसूरत कैसे, नहीं बर्दाश्त करूंगा, इसी हसद में मार डाला। ये पृथ्वी पर सबसे पहला हसद हुआ। अब अगर ऐसा हसद है, ये तीसरी कैटेगरी में डाल हो सकती कि मुझे मिले ना मिले इसको मारूंगा, तो ये भी हराम है। लेकिन अगर ऐसा हसद है कि दिल ही दिल में पैदा हो रहा है, अमल से कोई जाहिर नहीं, यानी कि उसको लेकर जा दिल कट रहा है, अरे इसको देखता हूं तो बस मन करता है ठाड़ मार कर दे, होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, न उसको मार सकता है, न उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये हसद फितरी है, इसमें माफूम है, जब तक वो अमल ना करे उस वक्त तक वो गुनहगार नहीं। ये फितरी अमल है कि इंसान किसी को अगर अच्छी जगह देखता है तो बहुत उसको तकलीफ होने लगती है, तो उस वक्त तक तो ये तकलीफ ठीक है जो उसके अपने जिस्म तक है, उसको दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से उसने रात में मंसूबा बनाया, रात में प्लानिंग की आज निपटा देते, तो बस यही चीज हराम के दर्जे में चली जाएगी, यही चीज खराब हो जाएगी। देखिए छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं, और चौथी चीज जो आ रही है इसमें उस पर रश्क है। हसद का एक दूसरा माना क्या है, रश्क है। रश्क के माने क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ने आपको इल्म दिया, अल्लाह ने भाई को जो है मिसाल के तौर पे पैसा दिया, अब आप कह रहे हैं खुदा अगर मुझे भी पैसा देता, और भाई जिस तरीके से खैरात करते हैं और गरीबों का सहारा बनते हैं, रजुल आताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकु बिही, कि अल्लाह ने किसी को माल दिया हो और वो खर्च करता हो, उड़ाता हो अल्लाह की राह में, या किसी तरह वरजुल आताहुल्लाहु इल्मन, अल्लाह ने किसी को इल्म दिया हो और वो लोगों को खूब पढ़ाता हो और उनकी अल्लाह की बातें बताता हो, उनको कामयाब बनाता हो, और वो शख्स जिसको नहीं मिला वो ये सोचे काश कि मुझे भी ऐसा मिलता, मुझे भी ये इल्म होता, मुझे माल में पैसा होता। तो जिस तरीके से ये वाफिर मिक़दार में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को इल्म बांट रहे हैं, मैं भी बांटता, ये रश्क है, ये जायज है, यह हर एतबार से जायज है। लेकिन नफरत वाला हसद जिससे अदावत बन जाए, दुश्मनी बन जाए, एक दूसरे को देखना,
آپ کے لیے جو ہے محال ہو جائے تو یہ گناہ ہے، اسی سے پڑھنا چاہیے۔ اب جب ان چیزوں سے اب دو چیزیں سے پتہ چلی، ایک تو جادو برحق ہے، دوسرے حسد بڑا خطرناک مرض ہے۔ اگر یہ انسان میں یہ دو چیزیں داخل ہو جائے برباد ہو جاتے ہیں، نہ دین کا رہتا، نہ آخرت کا رہتا، نہ دنیا کا رہتا۔ اب آپ کو بتائیے اگر کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے حسد کی، وہ خود ہی بیمار ہے، جس کو دیکھے گا تھوڑے اندر سے خود بیمار پڑا رہے، کیا کسی کا پسند ہے؟ جادو کی بیماری کسی کو لگتا ہے، اس کا ٹینشن کی بیمار، اس کا دماغ مینٹل ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، ہمیشہ یہ سوچے گا میرے اوپر کسی، ارے کچھ نہیں ہے بھائی، اب وہ مینٹلٹی اس کی ایسی بن گئی ہے، ڈپریشن میں چلا گیا۔ اب ڈپریشن میں جو انسان چلا جائے وہ صحیح نہیں ہوتا، اس کو شک ہی رہتا ہے۔ لہذا ان سے بچنے کے لیے یہ سورت بہترین سورت ہے۔ اب اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، دونوں سورتوں کی موازنے اسی لیے کہا کہ رات کو انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ آج میرے اوپر ایک سورت اتری اور ایسی سورت ہے کہ کچھ جیسی ابھی نہیں اتری۔ حضرت جعفر کے بچے بڑے خوبصورت تھے، ان کو بڑی نظر ہو جاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا آپ نے پڑھ کر ان کو ٹھوک دیا؟ ہاں بالکل۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآنی آیات جس سے اللہ کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، یا وہ الفاظ جیسا اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ چیزیں پڑھ کر اپنے بچوں پر ضبط کر دیا جائے تو اس سے بچے غلط نگاہوں سے اور غلط آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور خود بھی اپنے اوپر ضبط کر دیا جائے تو انسان اعلیٰ بلا سے بھی محفوظ رہتا ہے ہر چیز سے۔ اور دوسرے جو ہے مزید اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب کبھی سفر پر نکلیں، رات میں اپنے بستر پر جائیں تو پڑھ کر دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیں، تو دنیا کے اندر جتنی بھی یعنی ایسی مخلوق ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے انسان چنگا رہنا محفوظ ہے۔ یہ چند اس کی تفصیل تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ